پہلے آپ تاجر برادری کے پیار کا کوئی اپنے الفاظ میں اظہار کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا اور میں تاجر برادری کو یہی کہوں گا کہ خدارا ہم سب کو اس ملک کے لیے مل کے چلنا ہے، اور میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ تا قیامت یہ ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا، اسی سے ہماری پہچان ہے۔ حکومت کو بتائیں کہ لاہور کے پاکستان کے تاجر کس طرح کا ریلیف حکومت سے چاہتے ہیں؟ کہ یہ تاجر دوست بجٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہوتا وہی ہے جو IMF بجٹ بنا کے دیتی ہے۔ حکومت جو ہے، جو عہدیداران بیٹھے ہیں، وہ اپنی مراد کیوں نہیں کم کرتے؟ وہ اپنی مراد کم کر کے عوام کو جو ہے ریلیف دیں۔ آج کے کسی تاجر لیڈر میں وہ ویژن اور سوچ آپ دیکھتے ہیں؟ جو ہے جو ملک پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ تسلیم کرے کہ حاجی مقصود احمد بٹ صاحب تاجروں کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس کا مطلب اللہ نے ان سے کوئی تو ایسا کام لیا۔ تاجر سیاست، عوامی سیاست اپنے گھر میں دیکھی، ذرا وہ ضروری عوام اور کون سے بہترین تاجر لیڈر بنے؟ اسی طرح بجلی کے بلوں پہ جب یعنی انہوں نے 3000 روپیہ اور 6000 روپیہ ماہانہ ٹیکس کے نام پہ لگایا ہے، ہم نے الحمدللہ اس مشن کو بھی جو ہے لے کے چلے۔ سرکولر روڈ پہ یہ جو ہونے جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے۔ میں عادل منیر صاحب کا اور عظمت شاہ صاحب کا، شہزاد خان صاحب کا اور چیئرمین خواجہ عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پریس کانفرنس میں مدعو کیا۔ انہیں مجھ پہ اس چیز کا یقین تھا کہ میں تاجروں کے حقوق کے لیے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ آج لاہور میں ہم ایک ایسے کاروباری خانوادے میں موجود ہیں جن کی نصف صدی سے زائد لاہور کی تاجر برادری کے لیے، لاہور کی عوام کے لیے فلاحی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور تاجر برادری کی ترجمانی کے حوالے سے وسیع ترین خدمات ہیں۔ پاکستان بھر میں حاجی مقصود بٹ صاحب کا نام لیں تو کوئی ایسا تاجر نہیں، کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں، کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں جو یہ کہے کہ میں نے حاجی مقصود بٹ صاحب کا نام نہیں سنا۔ سابق مشیر رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ کے فاؤنڈر بانی تھے، پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے لاہور میں تاجر برادری کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دیں۔ آج اسی خانوادے کے چشم و چراغ انجمن تاجران رجسٹرڈ لاہور کے پریزیڈنٹ، فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس حاجی مجاہد مقصود بٹ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ لاہور کی تاجر سیاست آج کے جس طرح کے حالات ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے اور ملکی حالات اور فیلڈ مارشل کا جس طرح آرمی چیفز کو اعزاز دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی حاجی مجاہد مقصود بٹ صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ بٹ صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خاندان، آپ کی فیملی پاکستان بھر کی تاجر برادری کے لیے بڑی عزت بھی رکھتی ہے، اہمیت بھی رکھتی ہے اور تاجر پیار بھی کرتے ہیں۔ پہلے آپ تاجر برادری کے پیار کا کوئی اپنے الفاظ میں اظہار کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے جس طرح ہمارے ملک پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دی کہ یہ جو ایک جنگ جو ہے جو چھڑی تھی، اس میں بھرپور جو ہے ہماری پاک فوج کے جوانوں نے اور ہماری جتنی اس ملک کی فلاح کے لیے جو ادارے کام کرے، انہوں نے جو خدمات جو ہے سر انجام دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے ہم پہ خاص کرم فرمایا، اور میں آپ کا بالخصوص BNN نیوز کا جو ہے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہے ٹائم نکال کے تشریف لائے اور آپ نے ہمارا بھی موقف جانا اور ہماری آواز جو ہے وہ تاجر برادری تک، عوام تک جو ہے پہنچائی۔ اور میں تاجر برادری کو یہی کہوں گا کہ خدارا ہم سب کو اس ملک کے لیے مل کے چلنا ہے، ہم سب اکٹھے ہوں گے، یہ اس ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح آپ نے میرے والد محترم کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے جو کرم ان پہ فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ہے نصف صدی سے زیادہ انہوں نے تاجروں کی فلاح کے لیے اپنی تمام زندگی جو ہے کوشاں کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اسی مشن کو لے کے
ہم جو ہے آگے چلے ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں. جو ایک ہماری ٹیم ہے، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے بزرگ سینئر تاجر جو ہمارے جو ہے رہنما، جو ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور تاج و افلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کی بڑا اس میں اہم کردار ہے کہ. اور میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہیں جس طرح اللہ نے عزت سے نوازا، جس مقام پہ آج جو ہے کہ وہ ہیں، کہ انہیں فیلڈ مارشل کا جو ہے اعزاز ملا، یہ بھی بڑی آنر کی بات ہے. اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بڑا یہ خوش آئین ثابت ہوگا کہ انہوں نے جو خدمات کی، انہوں نے دشمن ملک کو بتا دیا کہ پاکستان جو ہے، کہ پاکستان میں صرف پوری دنیا میں صرف 2 ریاستیں تھیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام پہ حاصل گئیں. ایک تھی مدینہ طیبہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے گئے، اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ کہ اسے جو ہے مدینہ طیبہ بنا دے. تو اللہ نے اس جگہ کو ایسا اعزاز دیا، وہاں رحمت ہی رحمتے ہیں. اور دوسرا ہمارا ملک پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال صاحب نے اور دیگر اس دور کے جتنے قائدین تھے، لیڈر تھے، اللہ تمام کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائیں کہ انہوں نے اس ملک کا نام اور اس ملک کی نیت ہی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تا قیامت یہ ملک پاکستان قائم و دائم رہے گا. اسی سے ہماری پہچان ہے، اسی سے ہمارا مقام ہے، اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. بٹ صاحب، نئے مالی سال کا بجٹ ہے، حکومت تیاریاں کر رہی ہے. حکومت کو بتائیں کہ لاہور کے پاکستان کے تاجر کس طرح کا ریلیف حکومت سے چاہتے ہیں؟ اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو بھی، ہم تاجر بھی ہمیشہ بڑی امید کرتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ تاجر دوست بجٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہوتا وہی ہے جو IMF بجٹ بنا کے دیتی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ان کو بجٹ ملتا ہے یہ وہی سناتے ہیں، لیکن اس میں بے تحاشا چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. جو حکمران کوشش کریں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں کہ بھئی آیا یعنی حکومت جو ہے، جو عہدے داران بیٹھے ہیں، وہ اپنی مراد کیوں نہیں کم کرتے؟ وہ اپنی مراد کم کر کے عوام کو جو ہے ریلیف دیں. اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کو عزت دی، اس ٹائم ہمارا ملک جو ایک حالت جنگ میں تھا کہ بھئی انہیں اس بجٹ کو جو ہے نا تاجر دوست بجٹ جو ہے پیش کرنا چاہیے، بلکہ تاجر دوست کیا، اسے عوام دوست بجٹ کے نام سے پیش کرنا چاہیے کہ اس میں تاکہ معاملات جو اس کے چلائے جا سکیں. اگر اس میں کوئی جو ہے جو خود ریلیف سرکاری اداروں کو دیا جاتا ہے، جو ہمارے وزراء جو ہے یعنی ریلیف ان کو دیا جاتا ہے، وہ سہولتیں ضرور کم کرنی چاہیے تاکہ عوام خوشحال ہو سکے. بٹ صاحب، آپ کے والد محترم حاجی مقصود بٹ صاحب بابا تاجران لاہور کیسے تاجر لیڈر تھے، اور ان کا ویژن سوچ کیسی تھی؟ آج کے کسی تاجر لیڈر میں وہ ویژن اور سوچ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں ہر انسان یقیناً میں اپنے والد محترم کی تعریف ہی کروں گا، اور لیکن انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور ان کے ساتھ جو ہے تاجر صدور، جو سیکٹری صاحبان، جو مارکیٹوں کے عہدے داران جو کام کر رہے تھے، ان کی بھی خدمات کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہر کام ایک ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ نیک نیتی سے کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ اللہ بھی مدد فرماتا ہے. اور سب سے اہم چیز کہ تاجر برادری کو یقین تھا کہ بھئی حاجی مقصود احمد بٹ صاحب تاجروں کے مخالف کوئی بات کو قبول نہیں کریں گے، اور کامیابی کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاجروں کا ان پہ اعتماد تھا، اور انہوں نے بھی یعنی تاجروں کے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی، اسے برقرار رکھا. اپنی
ज़िंदगी के आखिर तक। ताजरों के एतमाद और मोहब्बत की तो बात हो गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ हाजी मकसूद अहमद भट्ट साहब की मोहब्बत कैसी थी और मियां साहब की उनके साथ कैसी थी? उस मोहब्बत का मैं ये बता सकता हूँ, जब मैं आपने बताया कि मैं एग्जेक्टिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रहा, जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, साग डार साहब और हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जब लाहौर चैम्बर तशरीफ़ लाईं, उस टाइम मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जब मेरे वालिद साहब के बारे में अल्फाज जो कहे, वो मेरे लिए बड़ी जो है एज़ाज़ की बात है। मैं समझता हूँ कि मैंने पूरे उस अगर कोई कमाई की, मैं समझता हूँ वो मेरी कमाई थी, जो उन्होंने कहा था कि भट्ट साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, बड़े अच्छे हमारे भाई थे, और सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी थी कि वो बेहतरीन ताजर लीडर थे। अब इतना बड़ा लीडर जो है, जो मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हो, वो तस्लीम करे कि हाजी मकसूद अहमद भट्ट साहब ताजरों के बहुत बड़े लीडर थे। इसका मतलब अल्लाह ने उनसे कोई तो ऐसा काम लिया कि भाई जो उन्हें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इन अच्छे अल्फाज में याद किया। भट्ट साहब बेहतरीन ताजर लीडर बनने के लिए क्या ज़रूरी अवामल हैं? क्योंकि आपसे ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने आंख खोलते होश संभालते ही ताजर सियासत, अवामी सियासत अपने घर में देखी। ज़रा वो ज़रूरी अवामल कौन से हैं बेहतरीन ताजर लीडर बनने के लिए? उसमें मैं समझता हूँ कि आप नेक नीति से जो है ना, आप अल्लाह का नाम लेके आप अपने ताजरों की फ़लाह के लिए कोशिश करें, कदम उठाएं, और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और जब आपकी नीयत साफ़ हो, आपके तमाम जो है परेशानियाँ, तमाम जो मामलात है, वो ख़ुद ही जो है वो बेहतर होते जाते हैं। कि जैसा कि आप गुज़श्ता दौर में देख रहे हैं कि ताजरों पे जब शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है रखी गई, वो जो है हमने उस मिशन को लेके चले, आवाज़ उठाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त ने उस पे जो है यानी रिलीफ दिया। इसी तरह जो है जब इन्होंने 50,000 रुपये का एक जो है रखा कि आप इससे ऊपर जो है ख़रीदारी करेंगे, उस पे भी सख्तियाँ थी कि भाई शनाख्ती कार्ड दें, उन पे आप पे इतना टैक्स लगेगा, इसमें ये मामला तो होंगे, वो भी हुआ। इसी तरह बिजली के बिलों पे जब यानी इन्होंने 3,000 रुपया और 6,000 रुपया माहाना टैक्स के नाम पे लगाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन को भी जो है लेके चले, हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात किए, उन्हें कायल किया। और सबसे अहम चीज़ है कि आपको नेक नीति से जो है चलना चाहिए, अपने ताजर के साथ मुखलिस होना चाहिए, ताकि ताजर को ये यकीन हो कि हमारा ये जो नुमाइंदा है ये हमें बेचेगा नहीं, ये हमारी हकूक़ की बात करेगा। और जो है उस पर जब हकूक़ की बात करेगा, जब आपका मिशन ठीक हो, आपको यकीन हो कि आप जो है इसमें कोई गलत नहीं कर रहे, तो उस पर इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी है। इसमें ये नहीं है, इसमें कोई राय नहीं। अगर हम यही सोच के चलने से पहले ये सोचें पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, फिर जो आजकल हो रहा है फिर ऐसे ही होता है। सर्कुलर रोड मार्केट स्पोर्ट्स 7,500 दुकानें गिराने का मामला है। आदिल मुनीर साहब, सैयद अजमत अली शाह और आप लाहौर प्रेस क्लब में आपने ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रैली भी निकाली। उस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? उसमें देखें जी, सर्कुलर रोड पे ये जो होने जा रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। उसमें मुझे बतौर ताजर नुमाइंदा उन्होंने मुझे मदऊ किया। मैं आदिल मुनीर साहब का और अज़मत शाह साहब का, शहजाद ख़ान साहब का और चेयरमैन ख्वाजा इमरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। उन्हें मुझ पे इस चीज़ का यकीन था कि मैं ताजरों के हकूक़ के लिए कि उनके साथ खड़ा हूँगा, और मैंने वो चीज़ साबित की कि भाई आपने इस चीज़ को कवर भी किया। बड़ा बाकायदगी से, बड़ा क्लियर मैंने मैसेज दिया था कि आप बेशक रोज़मर्रा की बुनियाद पे एहतजाज का ऐलान करें, हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़े होंगे। ये नहीं होगा कि हम जो है कि खामोशी के साथ एक फ़ोन कॉल आए और हम जो है घर बैठ जाएं और अपना मुंह छुपाते फिरें। सबसे अहम है
کہ آپ کو مخلص ہو کے نیک نیتی سے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر مجھے جو ہے تمام دکاندار یعنی مجھے جہاں بلائیں گے اس معاملے میں ان کے حقوق کے لیے میں ضرور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس میں تمام سیاست کو جو ہے یعنی بالا تر ہو کے ایک سیاسی چپکلش کو چھوڑ کے تمام تاجروں کو میں سمجھتا سرکلر روڈ کے تمام تاجروں کو ایک ہونا چاہیے. وہ ایک ہوں گے تو بچ سکیں گے. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ آخر آپ 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے وہاں سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں, وہاں بجلی کے میٹر بھی لگ رہے ہیں, وہاں جو ہے پراپرٹی 2 4 4 10 ساتھ بک بھی رہی ہے, وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ تو نہیں نا کوئی بات کہ آج جو ہے کہ اٹھ کے کہہ دیا جائے کہ جناب یہ تمام کا تمام گرا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر کرنا ہے انہوں نے کچھ ثقافت اپنی کر دی ہیں تو پھر اسی طرح تمام جو ہے یعنی اس دور کے جو لیڈر تھے یعنی جو مغلیہ خاندان ہم طرز دینا چاہ رہے ہیں, پھر تلواروں کا دور اور گھوڑوں کا دور اور بگیوں کا دور, پہلے حکمران خود تو وہ پہلے کر کے دکھائیں, پھر جو ہے عوام سے اس چیز کا جو ہے قربانی مانگیں. اور کہ یہ نہ سوچیں کہ بقرہ عید کی آمد ہے کہ بکروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بھی دکانداروں کی بھی قربانی نہ ان سے مانگیں, ان کا گھر کا رزق چلنے دیا جائے. آپ یہ دیکھیں جن گھروں کے جو ہے چولہے بند ہو جائیں گے ان کا کون ذمہ دار ہوگا, جن کے بچوں کے جو ہے معاملات اسکولوں کے اور وہ کہاں سے چلیں گے. تو تمام کو دیکھنا چاہیے. اس پہ میرا ذاتی رائے ہے, باقی جو ہے گورنمنٹ بھی بہتر سمجھتی ہے اور دکان سرکل روڈ کے دکاندار بھی بہتر سمجھتے ہیں. میرا ذاتی رائے ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک جو ہے تمام متاثرین انہیں بلا کے ملنا چاہیے, ان کی پریشانی سننی چاہیے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. جیسا کہ میٹرو ٹرین میں یا میٹرو بس میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ان کی کیونکہ ضرورت تھی, انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت بہترین معاملات کیے. کبھی بڑے اچھے جو ہے پیسے لوگوں کو ملے. کئی میرے ایسے جاننے والے ہیں کہ جن کی پراپرٹیز اس میں آئی ہیں انہیں لیکن بڑے اچھے معقول پیسے ملے جس سے انہوں نے آگے اپنا گھر بھی لیا, اپنے تمام معاملہ جو ہے یعنی ٹھیک کی ہے. یعنی میں تاجر برادری سے بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے ضرور بات کریں, ٹیبل مت چھوڑیں, خواہ وہی کریں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, لیکن یہ مت کریں کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے. کوئی معاملات ہیں وہ اسے ہمیں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. وہ ویسے بھی ابھی ملک حالت جنگ سے گزرا ہے, ابھی جو ہے گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے. امپورٹرز کا شالمی کے ساتھ لاہور کے ساتھ یقینی طور پہ تعلق ہے. پورے پنجاب کی سپلائی لائن یہاں سے چلتی ہے. تو سندھ میں مورو ہے ایک علاقہ, وہاں پہ امپورٹرز کے جو سامان کا لے کے آ رہے تھے کنٹینرز, تو ان کو جلایا گیا ہے, ڈرائیورز پر بھی تشدد ہوا ہے, تو بہت نقصان ہوا امپورٹرز کا, تو بڑے پریشان ہیں امپورٹرز. اس حوالے سے آپ سندھ گورنمنٹ کو اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں کہوں گا وزیر اعظم صاحب کو خود اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. مورو میں سندھ میں بہت بڑا ایک ظلم ہوا ہے کہ انہوں نے کہ وہ ریلی وہ جو لوگ وہ کہاں سے آئے جنہوں نے وہاں آ کے باقاعدہ کنٹینر لوٹے, ٹرکوں کو آگ لگا دی. ان ٹرانسپورٹرز کا کیا قصور, اور جن تاجروں کا جو ہے کہ جو اتنی لمبی ایک انویسٹمنٹ جو ہے کر کے کہ بھئی کوئی چائنا سے مال آ رہا ہے, کوئی دبئی سے آ رہا ہے, ان بیچاروں کے مال ہی نہیں لاہور پہنچ سکے کہ وہ ٹرک جلا دیے گئے, مال جو ہے نکال کے لے گئے. یہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آیا وہ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. آخر لوگوں نے وہ ڈیوٹی دے کے کنٹینر جو ہے کلیئر کروایا کہ بھئی کم از کم وزیر اعظم صاحب وہ ریلیف تو دیں. ان کی ڈیوٹی تو جو کروڑوں روپیہ ڈیوٹی دی گئی ہے وہ انہیں واپس دی جائے. اور آئندہ اس سے بچنے کے لیے یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار بنایا جائے کہ اس طرح اس کا مطلب جو مرضی جیسے مرضی دل چاہے لوٹ مار شروع کر دے. تو یہ تو ہم سنتے ہوتے تھے, یا
جو ہے فلموں میں دیکھا تھا کہ راستے میں ٹرک روکے اور ٹرک لوٹ لیے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سانیہ حال نہیں، لہٰذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول بس پہ جس طرح یعنی حملہ ہوا، جو دہشت گردی ہوئی، کہ اس کی بھی بھرپور انجمن تاجران لاہور مذمت کرتی ہے اور اپنی حکومت سے اپیل کرتی ہے کہ ان مجرموں کو ڈھونڈا جائے اور انہیں جو ہے سخت سے سخت سزا دی جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ کے پریزیڈنٹ حاجی مجاہد مقصود بٹ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی اور اپنے والد ماجد مرحوم حاجی مقصود احمد بٹ کی خدمات کے حوالے سے بات چیت کی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے حاجی مقصود احمد بٹ صاحب کا ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک میٹنگ میں ذکر کیا اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور ان کی تاجر برادری کے لیے خدمات کو خوب سراہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی مجاہد مقصود بٹ صاحب نے امپورٹرز کے ساتھ جو مورو سندھ میں ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کی بھی مذمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریلیف دیا جائے۔ سرکل روڈ مارکیٹس کے حوالے سے بھی بٹ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس میں بھی تاجروں کو ریلیف دیا جائے۔ بجٹ کے حوالے سے بھی تاجروں کو ریلیف ملنا چاہیے اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، عوام دوست تاجر دوست بجٹ آنا چاہیے تاکہ ملک میں خوشحالی کی شاہراہ تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ عبدالحنان چودھری کو اجازت دیجیے، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔